حضرت عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کامل وہ قطب ہے جس پر اول سے آخر تک وجود کے فلک گردش کرتے ہیں، اور وہ جب وجود کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر عبد الآباد تک ایک ہی شے ہے، پھر اس کے لیے رنگا رنگ لباس ہیں، اور با اعتبار لباس اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے اور دوسرے لباس کے اعتبار سے اس کا وہی نام نہیں رکھا جاتا۔ اس کا اصلی نام محمد، اس کی کنیت ابو القاسم اور وصف عبداللہ، اور اس کا لقب شمس الدین ہے۔ پھر با اعتبار دوسرے لباسوں کے اس کے نام ہیں، پھر ہر زمانے میں اس کا ایک نام ہے جو اس زمانے کے لباس کے لائق ہوتا ہے۔ انسان کامل کی ذات ازل سے ابد تک وہی ذات ہے جس سے وجود کی ابتدا ہوئی، جس میں ذات حق تعالی ظاہر ہوئی، جو برات الہی اور ذات کا اظہار ہے، جس کے سوا ذات حق تعالی کہیں بھی مکمل جلوہ گر نہیں ہے۔ انسان کامل اگر ایک طرف ذات حق تعالی کا مکمل واحد اظہار ہے تو دوسری طرف اس میں انسانوں کے تمام جسمانی اوصاف بھی موجود ہیں۔ وہ انسانوں میں انسان کی طرح بھی رہتا ہے اور حضرت باری کی کامل جلوہ گاہ بھی ہے۔ اس کا ایک رخ اگر بشریت اور عبودیت ہے اور اس کا دوسرا رخ نورانیت اور ربوبیت ہے۔ اس لحاظ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انسان کامل کو برزخ کے نام سے مرسوم کر رہے ہیں۔ برزخ کے لفظی معنی حاجز یعنی پردہ، آڑ، حائل، روک اور فاصل، جدا کرنے والا، فرق کرنے والے کے ہیں۔ دو حالتوں اور دو چیزوں کے درمیان میں جو چیز فاصل ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ اس لیے موت کے بعد قیامت، حشر تک کے زمانے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جو حیات دنیوی اور حیات اخروی کے درمیان حد فاصل ہے۔ برزخ سے مراد وہ شے ہے جو دو چیزوں کے درمیان موجود ہو، جس کا ایک رخ ایک طرف ہو اور تو دوسرا رخ دوسری طرف، اور جس کا تعلق دونوں طرف کی حالتوں سے ایک جیسا برابر ہو۔ اگر ایک طرف سے دیکھیں تو لگے کہ اس کا رخ ادھر ہی ہے، اور دوسری طرف سے دیکھیں تو لگے کہ نہیں اس کا رخ تو ادھر ہے، یعنی وہ دونوں اطراف میں کامل و مکمل طور پر ظاہر ہو۔ اس لحاظ سے انسان کامل برزخ ہوا، جیسا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آنہارا خدا خوانی بجا، اگر تو انہیں خدا کہے تو بجا، اگر بندہ خدا دانی روا، اور اگر بندہ خدا جانے تو روا۔ پس انسان کامل نہ صرف ربوبیت اور عبودیت کا جامع، بلکہ ان دونوں یعنی خالق و مخلوق کے درمیان حد فاصل بھی ہے، واسطہ بھی ہے، رابطہ بھی ہے اور حجاب بھی ہے، کہ برزخ کے ایک معنی پردے اور حجاب کے بھی ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور یہ دوسرا نمکین نہایت تلخ ہے، اور اس نے ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط حجاب بنا دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو دریاؤں سے مراد دنیا اور آخرت لیا جا سکتا ہے۔ جس کی دنیا تلخ اس کی آخرت میٹھی، اور جس کی دنیا میٹھی اس کی آخرت تلخ، اور ان کے درمیان حجاب انسان کا اپنا ہی وجود ہے۔ جیسے ہی انسان اپنے بشری وجود کے حجاب سے مر کر یا روحانی حیات پا کر آزاد ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سب حقیقتیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ پس اس آیت کریمہ کے مطابق برزخ کے معنی پردے یا حجاب کے ہوئے۔ انسان کامل کی بشریت بھی دیگر تمام انسانوں کے لیے حجاب ہے، کہ اس کا باطن تمام تر ذات حق تعالی ہے، اس کا ظاہر تمام تر مظہر الہی ہے، لیکن اس کا دیگر انسانوں جیسا جسمانی وجود ان لوگوں کے لیے حقیقت میں
ایک مضبوط حجاب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری مثل ایک ہی بشر ہوں۔ جبکہ دوسری طرف فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب جب آپ نے ان کافروں پر پتھر مارے تھے تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے وہ پتھر مارے تھے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ان آیات میں ایک طرف حضور علیہ السلام کی جہت بشریت کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری طرف جہت ربوبیت کی بھی بات ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مقدس میں دونوں لحاظ سے مکمل اور جامع ہے، اور اسی لیے بھی برزخ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت ان لوگوں کے لیے حجاب ہے جن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت پر نہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے محبوب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی بشریت کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کی نورانیت یعنی حقیقت میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے دو سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ یعنی برزخ ہے، وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں دو سمندروں سے مراد انسان کا ظاہر اور باطن ہے جو باہم ملے ہوئے ہیں کہ ایک ہی انسانی وجود میں اس کا ظاہر بھی موجود ہے اور باطن بھی پنہاں ہے، لیکن باہم ملے ہونے کے باوجود انسان کا ظاہر علیحدہ ہے اور باطن علیحدہ۔ البتہ انسان کامل کا ظاہر ہی اس کا باطن اور اس کا باطن ہی اس کا ظاہر ہے کہ یہاں کوئی دوئی نہیں بلکہ یکجائی ہے۔ اس لحاظ سے وہ برزخ ہے، صرف اسی کا وجود ہے جہاں ظاہر و باطن الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی ہیں، جبکہ باقی تمام مخلوق میں ظاہر کے وجود کا سمندر اور ہے اور باطن کے وجود کا سمندر اور ہے، اور انسان کامل وہ مقام ہے جہاں یہ سمندر یکجا ہوتے ہیں۔ اس کے سوا نہ کسی مخلوق میں ربوبیت کے اثار پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ ہی رب تعالیٰ میں عبودیت کے اثار پیدا ہو سکتے ہیں۔ رب رب ہی ہے اور مخلوق مخلوق ہی ہے، اس لیے مندرجہ والا آیات میں فرمایا گیا کہ وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے، صرف انسان کامل ہی ربوبیت اور عبودیت کا جامع ہے۔ اسی لیے برزخ اور خالق و خلق کے درمیان فاصل ہے، نہ وہ صرف عبد ہے اور نہ وہ صرف ہو، بلکہ وہ دونوں کا جامعہ یعنی عبد ہو ہے، جس کے متعلق اقبال نے فرمایا عبدہ از فہم تو بالا تر از، عبدہ تیری عقل و فہم سے بالا تر ہے، زاں کہ او ہم آدم و ہم جوہر است، کیونکہ وہ بشر بھی ہے اور جوہر نور بھی ہے۔ انسان کامل پردہ ہے ظاہر اور باطن، خالق اور خلق کے درمیان۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ظہور ظاہر کی جمع بطون باطن کی جمع سے الگ ہوا۔ انسان کامل تمام عالم کا آئینہ ہے، اس لیے اس کا ظاہر ہر ظاہر کے لیے آئینہ ہے اور اس کا باطن تمام بطون کا آئینہ ہے۔ وہ حق اور خلق کے درمیان پردے کی طرح ہے، لیکن یہ پردہ اپنی لطافت اور شفافیت کے باعث دونوں کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ ایک طرف سے وہ ذات حق تعالیٰ کا آئینہ ہے تو دوسری طرف تمام مخلوق کی اصل صورتیں بھی اس میں واضح نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس میرات الکامل کے سوا کسی میں خود کو دیکھنا پسند نہیں فرماتا،
لیکن مخلوق اس آئینہ کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر اس میں نظر آنے والی اپنی ہی صورتوں کو پہچان بھی نہیں پاتی۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں ذات باری تعالیٰ کا شفاف آئینہ ہوں، حقائق کی صورتیں مظاہر، صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ مجھ میں روشن ہے، ہر مظہر مجھ میں وہی دکھتا ہے جو اس میں ظاہر ہے۔ پس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ میں وہی دیکھتا ہے جو اس میں ظاہر ہے، یعنی حسن و جمال، لطف اور کمال۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے آپ سے عمدہ صورت میں کسی کو نہیں دیکھا، اور ابو جہل لعین کو مجھ میں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جو اس میں ظاہر ہے، یعنی قہر، انکار اور زلال۔ پس اپنے حق میں کہتا ہے، پس میں نے اس سے زیادہ قبیح صورت نہیں دیکھی۔ جیسا کہ آئینہ خود تو بے رنگ ہے، نہ اس میں نظر آنے والا سرخ رنگ اسے سرخ بنا سکتا ہے، نہ سیاہ رنگ اسے سیاہ کر سکتا ہے۔ پس خود تو نہ وہ سرخ ہے اور نہ ہی سیاہ ہے، لیکن سب کو ان کے اصل رنگ سے آشنا کر دیتا ہے، نہ اس میں سے ہے اور نہ ہی ان سے جدا ہے۔ پس انسان کامل مظہر عجائب الغرائب ہے، اور اس کا وجود طلسمات کا گنج معمہ ہے۔